بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا یہ سیشن ہمارا ٹائم مینجمنٹ کا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کے تعلق سے بہت سارے ورک شاپ ہوتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، لیکن ایک ٹائم مینجمنٹ کا کمپلیٹ پیکیج جو قرآن نے حدیث میں دیا ہے، یا جو آپ علیہ السلام نے ایک زندگی گزار کے دکھائی ہے، جو سکسیسفل ٹائم مینیج کر کے، اور وہ ہر ایک کر سکتا ہے، کوئی بھی مذہب کا کوئی بھی آدمی اس کو فالو کر کے اس ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم چند چیزوں کو سمجھیں گے۔ ٹائم مینجمنٹ قرآن ٹائم مینجمنٹ کے تعلق سے کیا کہتا ہے، کیسے ٹائم مینیج کیا جائے، کیسے یعنی ٹائم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے، ویلیو آف لائف یعنی زندگی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، زندگی کا ایک وقت کتنا قیمتی ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسی طرح اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سکسیسفل انسان اس دنیا میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے کیسے ٹائم مینیج کیا ہے، کیسے اپنے گھر والوں کو وقت دیا، کیسے کیا کیا، وہ آپ کو اس یعنی ورک شاپ میں آئے گا۔ چوتھا حصہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ قرآن پہلے یعنی ترتیب ہے، اس کے بعد یعنی اس زمانے کے حالات کے حساب سے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ ون بائی ون دیکھیں آپ۔ سب سے پہلی چیز تو سورہ آل عمران آیت نمبر 190، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین آسمان کے الٹ پھیر میں، دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے واختلاف اللیل والنہار جو کہا، وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے اور دن جا رہا ہے، تو اس میں غور کرے کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے ٹائم کو کیسے اسپینڈ کر رہا ہوں، کیسے گزار رہا ہوں، ٹائم میرا صحیح گزر رہا نہیں گزر رہا۔ تو وقت کی اہمیت، ٹائم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس سورت کا اس آیت کا یہ حصہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ روم آیت نمبر 17-18، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ 4 ٹائم اس میں بیان کیے گئے ہیں، ایک ہے صبح کا، ایک ہے رات کا۔ تمسون تصبحون، صبح کے وقت غفلت مت کرو، رات کے وقت غفلت مت کرو، دوپہر کے وقت غفلت مت کرو، شام کے وقت غفلت مت کرو۔ یعنی 4 ہی ٹائم ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو 4 ٹائم ہوتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، رات۔ تو اللہ رب العزت سورہ روم کی آیت نمبر 17-18 میں کہہ رہے ہیں کہ 4 ٹائمز میں کوئی ٹائم بھی غفلت والا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انسان ایسا ہو کہ اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، 4 میں سے کوئی ٹائم ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے اس کا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرو۔ تو اس 2 آیتوں میں، ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ٹائم مینیج کرنے کی ترغیب دی ہے کہ ہر بندہ اپنا ٹائم جو ہے مینیج کرے، صبح کا بھی، دوپہر کا بھی، شام کا بھی، رات کا بھی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سورہ روم آیت نمبر 54، جس میں اللہ رب العزت ٹائم مینیج کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، کیونکہ مینیج کرنے کا جو ٹائم ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے۔ جو ٹائم مینیج کے بغیر گزرتا ہے یا پھر آپ مینیج نہیں کر سکتے اس کو، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس آیت میں دیکھیں آپ، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کمزور پیدا کیا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو بالکل چھوٹے سے، ہم کو مینیج کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، ہم کو دوسرے مینیج کر رہے تھے، اور ہم
اپنے طرف سے ٹائم مینیج نہیں کر سکتے ہو تو بالغ ہونے تک بھی آدمی شعور تک آنے تک بھی وہ ٹائم مینیج نہیں کر سکتا ہو تو گھر والوں کے اوپر ہوتا ہے، گھر والے جیسے چلائیں گے ویسے چلے گا. لیکن اللہ نے بعد میں عقل دی اور سمجھ دی، اب بڑے ہو گئے تو اب یہ بڑے ہونے کا وقت یہ اہم ہے، اس کا جو ٹائم مینیج کرنے کا، اس کو اپنے سے مینیج کرنا ہے ٹائم. اب وہ کسی دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں، اب چاہے تو وہ اٹھ سکتا ہے، چاہے سو سکتا ہے، چاہے وہ بیکار کاموں میں وقت ضائع کر سکتا ہے، چاہے تو اچھے کاموں میں ترقی کر سکتا ہے. تو ٹائم مینیج کرنے کا ٹائم اتنا ہی ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة کہ طاقت دینے کے بعد اب پھر کمزوری آنے والی ہے، پھر ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں آپ ٹائم مینیج نہیں کر سکتے ہو، پھر دوسروں کے حوالے ہونا ہے. پھر اللہ کہے ثم من بعد ضعف قوة ضعف وشيبة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. تھوڑا عمر کا ایک حصہ گزرنے کے بعد 60-70 ایئرس ابو ہونے کے بعد آدمی پھر کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے دوسروں کے اوپر. اب وہ پھر دوسروں کے اوقات کے حساب سے، دوسروں کی ترتیب کے حساب سے آدمی چلتا ہے. ایک فطری ہے، فطرت ہے انسان کی. جب آدمی ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے تو ڈیپینڈ ہوتا ہے دوسرے کے اوپر. دوسرا کھانا بنائے تو کھائیں گے، دوسرا ویل چیئر ڈھک لے تو چلیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال جو ٹائم مینیج کرنے کا ہے اپنے اختیار میں، وہ درمیان کا ٹائم ہے. جو ہمارا اب جو ٹائم چل رہا، یہ ٹائم ہمارے مکمل اختیار میں ہے. اللہ کہہ رہے کہ یہ ٹائم کو تم ترتیب دو تو آگے کے جتنے ٹائمز آنے والے ہیں وہ تمہاری ترتیب کے حساب سے چلیں. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اگر ہم یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارا، یعنی آپ یوں لے لیجیے، آپ 15 ایئرس سے لے کے ایک 50 ایئرس تک، یہ جو 35 ایئرس ہیں ہمارے، اگر یہ 35 ایئرس ہم ٹائم مینیج کر لیں تو آگے کے دنوں میں وہ ٹائم آٹومیٹک مینیج ہوگا. لوگ ہمارے ٹائم کے حساب سے چلیں گے، ہمارے وقت کے حساب سے لوگ کام بنائیں گے. بہت سارے لوگ سکسیزفل آج بھی ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے ٹائم مینیج کیے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس ابھی بھی لوگ جو ہے یعنی ان کے ٹائم کے حساب سے جاتے ہیں. نہیں بھائی، یہ بندہ ٹائم بہت جو ہے مینیج کر کے چلا تھا، اس لیے اس کے حساب سے چلو. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ٹائم مینیج کرنے کی ترغیب دی ہے، خاص کر اس عمر میں، جس عمر میں ہم اور آپ ہیں، اس عمر میں ٹائم مینیج کرنے کی ترغیب دی ہے کہ یہ عمر اپنے ہاتھ میں ہے، خود ٹائم مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ سورہ نساء آیت نمبر 103، اس میں اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں، پوری لمبی آیت ہے، اس میں آخری کا جملہ ہمارا اصل پوائنٹ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو وقت پہ کیوں فرض کیا اللہ رب العزت نے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ تاکہ بندے کے اندر وقت کی اہمیت آئے اور ٹائم مینیج کرنے کا طریقہ اس کے اندر آئے. اس لیے وقت پہ طے ہے نماز، وقت سے ہٹ کے نہیں پڑھ سکتے. آپ ظہر میں سو کے آپ عصر میں ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر میں سو کے آپ مغرب میں ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ٹائم ضروری ہے. ٹائم پہ عمل یہ اسی کے اندر نہیں، ہمارے یعنی اسلام کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہمیں سکھایا گیا. حج پورے سال میں 5 دن ہی 5 دن میں حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ سال بھر ہونا چاہیے. ٹائم مینیج کرنا سکھایا ہے اس کے اندر کہ ہر مسلمان یا پھر ہر کوئی ٹائم مینیج کرے، کوئی بھی، کیونکہ عمل کے لیے جب ٹائم مینیج نہیں ہوگا تو پھر دوسرے چیزوں میں بھی ٹائم مینیج نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے قرآن نے سکھایا ہے اعمال دے کر کہ عمل کو ٹائم پہ کرو. ہماری دوسری نمازیں بھی، یہ تو نماز فرض نماز ہے، دوسری نمازیں بھی جو نفل نمازیں ہمارے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، یہ سارے ٹائم سے، آپ ٹائم سیٹ کے نہیں پڑھ سکتے. تہجد کے ٹائم تہجد پڑھنا ہے آپ کو، فجر سے پہلے تہجد پڑھنا ہے، فجر کے سے پہلے ہی تہجد پڑھ سکتے ہیں آپ. پھر اشراق کا وقت فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور تقریباً 45 منٹ رہتا ہے، تو 45 منٹس میں آپ کو اشراق پڑھنا ہے. آپ اشراق 12 بجے اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ. کیوں؟ اللہ رب العزت نے بتایا ٹائم مینیج کرو، عمل کے ذریعے سے مینیج کرو ٹائم. چاش کا وقت
چاش کا وقت 9:30 سے لے کے تقریباً 12 بجے تک رہتا ہے. اب یہ 9:30 سے لے کے 12 تک آپ چاش پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے وقت میں چاش نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی وقت پڑھ سکیں، لیکن نہیں. نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ ٹائم مینیج کرو، عمل کے ذریعے سے ٹائم مینیج کرو تاکہ دوسرے کام تمہارے ٹائم پہ ہوں. تیسرے یعنی چوتھے اوابین. مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز ہے، 6 رکعت اوابین کی نماز، وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. تو ہمارے سارے اعمال دیکھیں آپ، تو آپ کو ان اعمال سے پتہ چلے گا کہ ٹائم مینجمنٹ کا ایک طریقہ عمل کے اندر سکھایا گیا ہے. تو اسلام نے ہر جگہ ہر عمل میں ٹائم مینجمنٹ سکھایا ہے کہ ٹائم مینیج کر کے عمل کریں، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو. کوئی بھی کام مینیج کر کے کریں. ٹائم مینجمنٹ کے بغیر کوئی بھی کام اسلام میں اچھا نہیں مانا گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا. اسی طرح آپ آگے دیکھیں، اچھا یہ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 طرح کے حدیث کے اندر طریقے تھے. ایک تو زبان سے بیان کرنے کا اور ایک عمل سے. دونوں چیزیں آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ نے کیسے ٹائم مینیج کرنے کی ترغیب زبان سے دی ہے اور کیسے آپ نے عمل کر کے دیکھا ہے. تو پہلی چیز اس میں دیکھیں آپ، اسلام کی خوبی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام میں سب سے بڑی خوبی بیان کی گئی، سب سے بڑی اچھائی بیان کی گئی کہ ایسا کام چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، کوئی ایسا کام ہی نہیں کرے. یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے پاس اسلام کے اندر. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت بڑے جو ہے یعنی ایک ہسٹری کریٹ کرنے والے ایک بادشاہ گزرے. ان کے دربار میں ایک مرتبہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت زبردست کلا ہے، ہنر ہے میرے پاس، میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس نے دربار کے بیچ میں ایک آٹا رکھا، آٹے میں ایک سوئی چبائی، آٹا جو ہوتا نا، تو آٹا رکھ کے اس میں سوئی چبائی اس نے، اور دور کھڑے ہو کے، بہت دور کھڑے ہو کے دوسری سوئی سمجھتے نا، سمجھتے نا، تو سوئی دوسری لے کر وہ تھرو کیا اس نے وہاں سے. جب تھرو کیا اس نے تو وہ جو ناکا ہوتا سوئی میں تاگا ڈالنے کا جو سوراخ ہوتا نا، وہ سوراخ کے اندر سے چلے گئے. وہ تعجب ہوا، لوگ سمجھ رہے کہ نہیں غلط دیکھے نہیں. اس نے کہا اگین کرو آپ، پھر کرو. اس نے پھر سے تھرو کیا تو پھر سے گزر گئے، پھر سے تھرو کیا تو پورے دربار میں ایک یعنی پورے جو بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ واقعی بہت کمال کی چیز ہے. تو 10 سویاں پھینکی اس نے، 10 بھی پرفیکٹ. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسے 10 دینار انعام دو، 10 کوڑے مارو. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، 10 دینار انعام بھی دو 10 کوڑے بھی مارو، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 10 دینار انعام اس وجہ سے ہے کہ اس نے بہت محنت کی اس کے پیچھے، لیکن 10 کوڑے اس وجہ سے ہے کہ اس نے غلط چیز پہ محنت کی. اس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے. اگر یہ دوسری چیز پہ محنت کرتا تو لوگوں کو فائدہ ہوتا، کوئی چیز بنا دیتا ایسی تو لوگوں کو فائدہ ہوتا. اس کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے ایسے کام سے جو دین کا نہ ہو دنیا کا نہ ہو، کوئی فائدے کا نہ ہو، اس کام سے منع. اس لیے اس کو 10 کوڑے مارے جائیں گے تاکہ زندگی بھر اس کو یاد رہے کہ ایسا کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے جس میں دین کا دنیا کا فائدہ نہ ہو. تو یہ یعنی ٹائم کس میں لگانا، یا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ایسے چیزوں میں لگاؤ ٹائم جس سے دین کا، آخرت کا یا پھر دنیا کا فائدہ ہو. تو سب سے پہلی چیز یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم مینیج کرنے کے لیے دی ہے کہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیں. اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی. دوسری چیز دیکھیں آپ،
5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، مشکات شریف حدیث نمبر 5987. آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یہ 5 ہے، نیکسٹ 5 آنے والی ہے. تو نیکسٹ 5 آنے سے پہلے اس کو ایسے مینیج کرو کہ وہ نیکسٹ 5 آئے گی تو تم کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے، تم کو اس میں جو ہے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. 5 چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی میں اتنے کام کرو اچھے کہ بڑھاپا آتے وقت تم کو سکون ملے، آرام ملے، اور دین آخرت دنیا ہر اعتبار سے تم کو پریشانی نہ ہو. اسلام نے سکھایا ہے، اسلام نے ترغیب دی ہے کہ تم ایسے اچھے کام کرو کہ آخرت میں فائدہ ہو، دنیا کے بھی ایسے کام کرو کہ مال بھی اتنا آ جائے کہ آخرت میں کمانے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ دونوں ترغیب دی ہے اسلام نے. تو ہمارے پاس اس لیے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جوانی میں ایسے اعمال کا ذخیرہ جمع کر لو کہ حدیث کے اندر آتا آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپا جب آتا ہے تو بندہ نماز نہیں پڑھ سک رہا، تو اور یعنی بہت سارے ذکر وغیرہ کرتا تھا نہیں کر سک رہا. تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں، یہ بندہ تو کرتا تھا کیوں نہیں کر رہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، نہیں کر سک رہا. تو اللہ پاک فرشتے سے کہتے ہیں اس کے وہی اعمال لکھو جو جوانی میں کرتا تھا، کیونکہ اگر اس کو طاقت ملتی تو اب بھی کرتا. طاقت ختم ہو گئی اس وجہ سے نہیں کرا، جوانی میں کرتا تھا. تو جوانی میں جو کرتا تھا اچھا یہ وہ سب لکھو، وہ سب فری میں لکھے جاتے بعد میں. تو اس لیے اسلام نے ترغیب دی ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے دنیا بھی کما لو، آخرت بھی کما لو. آخرت میں نہ دنیا کما سکتے نہ دین کما سکتے، کچھ نہیں کما سکتے. تو ٹائم ایسے مینیج کرو، یہ ایسے اوقات میں نہیں، طاقت کے اوقات میں، جوانی کے اوقات میں، تاکہ دنیا آخرت دونوں کا فائدہ ہو آگے چل کے. دوسری چیز حدیث کے اندر جو آپ نے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو. کیونکہ بیماری آنے والی ہے تو وہ بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. بیماری سے مراد کمزوری بھی ہے، کبھی بیماری نہیں بھی آئے تو کمزور تو ہو جاتا ہے آدمی. تو بہرحال صحت جو اس وقت ہے اس کو غنیمت جان کے ایسے مینیج کرو اس کو کہ بیماری آنے کے وقت میں تم کو اس صحت پہ پچھتانا نہ پڑے. تو یہ دوسری چیز آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی ہے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت کے اوقات کو مشغولی آنے سے پہلے غنیمت جانا. ابھی بہت وقت رہتا ہمارے پاس، بہت وقت پتہ نہیں کہاں گزر جاتا، بہت جگہ گزر جاتا. تو وہ جو فراغت کے اوقات ہے ابھی ہم کو بہت ٹائم مل رہا، 4 گھنٹے ویسٹ مل رہے ہیں، 6 گھنٹے ایکسٹرا مل رہے ہیں، کبھی بہت وقت ایک دن مل رہا ہم کو چھٹی کا پورا. تو وہ وقت جو ہے مشغولی آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو، آپ نے ترغیب دی ہے. اور چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جانو. موت آنے والی ہے، کوئی دنیا میں رہ نہیں سکتا. سکندر جو تھا، سکندر نے اپنے پورے جو یعنی ڈاکٹر تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ایسی کوئی دوا بناؤ کہ جس سے میں نہ مروں. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو نہیں ہو سکتا، ہاں اتنا کر سکتے ہم کہ آپ کی ممی بنا دے سکتے ہیں، آپ کو سیو کر سکتے ہیں، آپ کا جسم سیو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں. تو کسی کو کوئی بچ نہیں سکتا دنیا سے، جانا ہی ہے اس کو. تو جانے سے پہلے ٹائم ایسا مینیج کرو کہ جاؤ تو تمہاری یادیں باقی رہیں. یہاں پر آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حدیث میں ترغیب کی ہے کہ نشانات قدم چھوڑ کے جاؤ، کچھ اچھائیاں چھوڑ کے جاؤ پیچھے. تمہارے خاندان والوں کو تم آئیڈیل بن جاؤ، تمہارے محلے والوں کے لیے تم ایک نمونہ بن جاؤ، تم اپنے کمپنی والوں کے لیے ایک جو ہے یعنی ٹائٹل بن جاؤ کہ بھئی ایسا بندہ ہونا چاہیے، ہم کو ملا نہیں ایسا. تو اسلام نے ترغیب دی ایسا، نشانات قدم چھوڑ کے جاؤ. یعنی آپ آگے جا رہے تو پیچھے والے آپ کی تعریف کرنا، ایسا ٹائم مینیج کرو. یہ حدیث میں بہت زیادہ اہمیت ٹائم مینیج کرنے کی ہے. 5ویں چیز آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ مالداری کو
فقیری آنے سے پہلے غنیمت جانو. مال ابھی ملا ہے تو ایک ہی سیکنڈ میں آدمی غریب ہو سکتا ہے. ایک سفر میں میرے ساتھ ایک صاحب تھے نیپال کے، تو وہ ڈائمنڈس کا بزنس کرتے تھے. لائف میں میرا اپنا مطلب میرے کو فون کرتے رہتے تھے بار بار، کچھ مسئلے پوچھنا ہو کرنا ہو تو بڑے زبردست آدمی تھے. لیکن زلزلہ آیا وہاں پر، تو 4 دکانیں تھیں ان کی ڈائمنڈس کی. زلزلہ آیا تو ایک دکان چلی گئی اندر، اور فون کرے سب، وہ ایک دکان چلے گئی، دعا کرو اللہ صبر دے، وہ ٹینشن بہت ہو. اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. ایسا اللہ پاک پہلے 4 ایک ساتھ شروع کرے تھے. کیا ترغیب دیا، میں تو ترغیب ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے نا اس وقت ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے سامنے والے پہ کیا مصیبت ہے. تو بہرحال میں اس کو ترغیب دیا ہوں، خاموش ہو گیا. پھر زلزلہ آیا ایک دن کے بعد، یہ ایک یعنی 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات. بہرحال جب زلزلے آئے تھے وہاں پر، اس کی بات بتا رہا ہوں میں. تو پھر فون آیا اس کے، اور بولے وہ بیچارے کہ میری 2 دکانیں آج چلے گئی. تو میرے کو بھی مطلب میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بتاؤں میں ان کو. میرے کو بھی یعنی میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا صبر کرو آپ. پھر اس کے بعد فون آیا اور وہ بندہ بولا کہ اس وقت میرا گھر، میری دکان سب چلے گئی، ایک فون میرے پاس ہے جس سے میں آپ کو کال کروں. 20 بج گیا بس. تو ایک بندہ جو ایک دم یعنی ڈائمنڈس کی 4 شاپس اس کی ہو تو اس کا لیول کیا ہوگا سوچیے آپ. لیکن ایک ہی یعنی 3-4 دن میں بالکل روڈ پہ آ گیا. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. لیکن جو اس وقت یعنی کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کریں ہم. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے کہ یہ مال جانے سے پہلے اس کو غنیمت جاننا. تو یہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی کہ ایسا مینیج کرو ٹائم کہ نقصان نہ ہو تم کو. اسی طرح آپ نے ایک حدیث بخاری شریف کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں جو بہت قیمتی ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں اس کا. ایک ہے صحت، دوسرے ہے فراغت، یعنی ابھی وقت زیادہ ملنا. تو فراغت کے اوقات یہ غنیمت ہے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مینیج کرو، اس کو کہیں نہ کہیں لگاؤ. چوتھی بات جو آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ آنے والا وقت نہیں ہے. آپ نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جمع الجوامع، اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث لکھی. حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من استطاع ان يعمل خيرا فليعمله. کوئی آج اس وقت کوئی عمل کر سکتا ہے تو کر لیں. فإني غير مكرر عليكم ابدا. دن کہتا ہے، دن روزانہ وقت کہتا ہے انسان سے کہ جو میں اب ہوں میں جاؤں گا تو لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا. تو جو ٹائم آیا ہے ابھی ہے ہمارا، یہ پھر ریٹرن آنے والا نہیں ہے زندگی میں. جو آنے والا ہے وہ دوسرا وقت ہے، جو آنے والا دوسرا وقت ہے. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وقت خود ہم سے کہتا ہے کہ مجھے استعمال کر دو، مجھے مینیج کرو. تم مینیج کر کے اس کو ایسے کام میں لگاؤ تاکہ اس وقت پہ افسوس نہ ہو. افسوس تو بہت ہوگا، افسوس تو زندگی کے آخری میں ہوگا، ابھی تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن بعد میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا. حدیث میں لکھا ہوا ہے اگر کسی کو جنت بھی مل گئی تو بھی وہ افسوس کرے گا. حدیث کے اندر وہ کیسے افسوس کرے گا؟ جنت میں جب جائے گا تو جنت میں لیولز بنے ہوئے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ 70,000 لیول ہے. تو ایک بندہ جنت میں تو چلے گیا لیکن نیچے کا لیول ہے اس کے اوپر کا لیول والا ایک مرتبہ نیچے کے لیول کی جو جنت ہے وہ چمکے گی، ایسا جیسے بجلی آتی تو ایسا چمکتی نا، تو ایسے اس کے پاس لائٹنگ بہت ہوگی لیکن پھر بھی ایک عجیب چمک آئے گی اس کو. وہ فرشتوں سے پوچھے کہ بھائی کیا ہوا، میرے پاس اتنی روشنی ہے، اتنی لائٹنگ ہے، پھر بھی یہ چمک کیا تھی؟ تو فرشتے کہیں گے تم سے اوپر جو اسٹپ والا جنتی ہے
وہ مسکرایا تھا تو اس کے دانتوں کی چمک سے تمہاری جنت روشن ہوگی. تو اب وہ پوچھے گا کہ آخر اس کو میرے سے بڑا اسٹیپ کیوں ملا؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ بولا تھا، اس وجہ سے تم سے زیادہ جنت میں. تو اتنا افسوس ہوگا اس کو، اتنا افسوس ہوگا، وہ کہے گا کاش یار میں جو ہے ایک مرتبہ زیادہ بول لیتا تو وہ سب کی جنت میں. لیکن وہ سب والے کو اوپر کا دیکھ کے اگر وہ ٹاپک پہ بات کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن افسوس تو وہاں پر بھی ہوگا، افسوس وہاں پر بھی ہوگا. تو اس لیے یہ افسوس نہیں ہونا ہے تو ٹائم مینیج کرنا پڑے گا آپ کو. ٹائم ایسے مینیج کریں کہ افسوس نہ ہو زندگی میں آپ کو. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے ہمارے یعنی ایک حدیث کے رائٹر گزرے ہیں، محدث کہتے ہیں اس میں، عبد الرحمن بن ابی انعام رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے میں ایک بندہ عام جیسے میرے ویسا آپ کے ویسا، اس کے دل میں بات ہے یار ہم لوگوں سے پوچھیں گے، انٹرویو لیں گے، ایک سوال کریں گے کہ اگر آپ کی زندگی کا آخری دن ہے آج تو آپ کیسے گزاریں گے. تو بہت سارے لوگوں کے پاس گیا، کاپی لے کے ڈائری لے کے گیا، جا کے پوچھتا تھا کہ بھائی آپ کیسے گزاریں گے. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی میں جو ہے بہت زیادہ کام کروں گا، میں تقسیم کر دوں گا، میراث تقسیم کر دوں گا، میں پراپرٹیز کو ڈیوائڈ کروں گا، یہ کروں گا، میں بہت پورا دن نماز میں گزار دوں گا. کسی نے کہا پورا دن میں عمرہ کرنا چاہوں گا. تو الگ الگ، کسی نے دنیا کی بات کہی، کسی نے آخرت کی بات کہی. آخر میں وہ عبد الرحمن بن ابی انعام کے پاس پہنچا، اس نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، جیسا میں روزانہ کی روٹین ہے ویسی چلوں گا. تو اس نے کہا اچھا ایسا کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ 30 ایئر سے میری روٹین چینج نہیں ہوئی، 30 سال سے میرے نظام الاوقات بنے ہوئے، ٹائم مینیج کیا ہوا ہوں، ایک کام بھی ایکسٹرا نہیں کر سکتا میں، کیونکہ سارے کام اہم ہیں، ایک کام بھی نہیں چھوڑ سکتا میں. تو اس کو حیرت ہوئی، اس نے باضابطہ ایک کتاب لکھی ان کے اوپر اور کہا کہ یہ ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ 30 ایئر سے اس کا ٹائم ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں ہو رہا. تو میں نے ٹائم مینیج کرنے کی ترغیب دی ہے اسلام نے، اور لوگوں نے کر کے بھی دکھایا ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ، ایک سکسیسفل لائف پوروں کے پاس، سارے مذاہب کے لوگوں کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو 23 ایئرس میں آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. 23 ایئرس یعنی آپ کی عمر جو تھی 63 ایئرس، لیکن آپ کو جو نبوت ملی ہے 40 ایئرس میں. تو اصل جو کام کرنے کا پیریڈ ہے آپ کا 40 سے لے کے 63 تک، یعنی 23 ایئرس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، ایسا ٹائم مینیج کر کے پیش کیا ہے کہ 100 سکسیسفل پرسنز بول کے کتاب بھی چھپی تھی. تو ایک یہودی آدمی نے کتاب لکھی ہے، سب سے پہلا نام اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر شخصیتیں گزری ہیں اس میں سب سے پہلا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ نے گھر کے حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، گھر کا ٹائم بھی مینیج کر کے گھر کے ٹائم کو 3 الگ الگ اس کے یعنی طے کیے تھے حصے. پہلا حصہ تھا اپنی ضروریات پوری کرنے کا، یعنی خود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کپڑے دھو لیا کرتے تھے، خود کپڑے پہن لیتے تھے، کھانا خود لے کے کھاتے تھے، کھانے کے لیے حکم نہیں دیتے تھے. ہم جب جاتے نا گھر کو کھانا نکالو کیا بنائے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے کہ آپ گھر میں جاتے تھے تو خود کچن میں جا کے کھانا لے کر آپ کھا لیتے تھے. تو بہرحال یہ جو اپنے کاموں کے لیے آپ خود جو ہے ایک وقت آپ کا فارغ تھا. دوسرا حصہ گھر میں وقت گزارنے کا تھا، عبادت کا. دوسرا حصہ آپ گھر میں نماز پڑھتے تھے، گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، گھر پہ آپ گھر والوں کو لے کر آپ عمل کرتے تھے. آج یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے، ہم باہر اگر نماز بھی پڑھ لیں تو گھر پہ جاتے ہی گھر والوں کو تو دکھتا نہیں ہو ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، کیا کر کے آ رہے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں بھائی کہاں وقت گزار کے آ رہا ہے. بہرحال اگر نماز پڑھ کے بھی گھر پہ گئے تو گھر پہ نماز پڑھنا چاہیے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری سنتیں گھر پہ پڑھتے تھے، پورے نفل گھر پہ پڑھتے تھے. حالانکہ آپ دیکھے ہوں گے حجرہ مبارک اور مسجد نبوی بالکل لگا ہوا ہے، یعنی
ایک اسٹیپ پہ آپ مسجد میں تھے، ایک اسٹیپ پہ آپ گھر پہ تھے، بالکل لگا ہوا، لیکن پھر بھی آپ گھر پہ پڑھتے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ گھر والوں کو بھی پتہ چلے. تو آپ کے گھر پہ ٹائم مینیج کرنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ عبادت کے لیے گھر پہ وقت دیتے تھے. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ گھر والوں کی ضرورت کے لیے وقت دیتے تھے. جسمانی حقوق ادا کرنے کا وقت ہوتا تھا. اسی طرح گھر والوں کو کچھ سامان دینا ہوتا تو آپ اس وقت میں آپ بازار جا کے سامان خرید کے لا کے دیتے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تھیلی اٹھانے شرم آتی، سامان لینے شرم آتی، خریدنے شرم آتی. آج کل بہت چیزیں ہو گئی آج کل ایسی. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بازار سے تھیلا اٹھا کر اپنے کاندھے پہ رکھ کے لاتے تھے. اس زمانے میں ترتیب ایسی تھی، کاندھے پہ رکھ کے آپ لایا کرتے تھے گھر کی ضرورت. تو گھر کے ٹائم کو 3 حصوں میں آپ نے مینیج کیا تھا. باہر کا ٹائم بھی آپ کا مینیج تھا. آپ صبح آپ فجر یعنی روزانہ کی ترتیب جو ہے نا، یعنی ایک دن پہلے سے آپ کے سامنے 3 دن کا، کبھی کبھی ایک ہفتے کا ٹائم آپ کو پورا اس کا نظام الاوقات بنا ہوا ہوتا تھا کہ آپ کو دوسرے دن سفر کرنا ہے، تیسرے دن آپ کو جو ہے یعنی ان لوگوں کی عیادت کرنی ہے اور ان قبیلوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں. تو آپ کا ایک بھی وقت ضائع نہیں ہوتا تھا. تو آپ نے ٹائم مینیج کر کے دکھایا. اور آپ کے دن میں جو اوقات تھے، روزانہ عصر کے بعد آپ ہر گھر والوں کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کو کچھ ضرورت ہے کیا. ان کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھتے تھے، ان کے احوال لیتے تھے عصر کے بعد روزانہ اپنے گھروں پر. اور آپ عشاء کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو لے کر بیٹھتے تھے اور ان کو آپ کچھ کہانی سناتے، کچھ باتیں ان سے سنتے. کبھی اشعار جو ہے وہ لوگ پڑھتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر پہ دینے کا وقت تھا وہ عصر کا اور عشاء کے بعد کا وقت تھا. آپ جو امت کے لیے وقت دیتے تھے، لوگوں کے لیے وقت دیتے تھے، وہ صبح فجر سے پہلے سے بھی بول سکتے آپ، فجر کے بعد سے لے کے تو یعنی عصر تک کا وقت ایک مکمل فارغ تھا. اس میں آپ تھوڑی دیر خیر اللہ کرتے تھے، اس کے بعد کا پورا وقت ایک پروگرام کے ساتھ گزرتا تھا. ایسا بھی نہیں ہے کہ بغیر پروگرامنگ آپ اس کے اوپر آپ کبھی پڑھیں آپ کوئی بھی سیرت کی بک لے کر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی پروگرامنگ اور ایسے ٹائم مینجمنٹ آپ کی زندگی میں تھا. ایک وقت بھی ضائع نہیں ہوتا تھا، ایک وقت بھی ضائع نہیں ہوتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ گھر والوں کو بھی آپ نے وقت دیا ہے اور آپ نے عیادت کے لیے رشتہ داروں کو بھی وقت دیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام آنے والے لوگوں کو بھی وقت دیا ہے. بہت سارے پرابلمس بھی آتے تھے آپ کے پاس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بھی نظام بنایا ہوا تھا. کیونکہ مسجد نبوی ایسی جگہ تھی جو ایک لا کا ایک دفتر بھی تھا وہ، اور وہاں پر ایک مسجد بھی تھی. وہی جگہ جو ہے ہر چیز وہیں سے ہوتی تھی. تو آپ نے ٹائم مینیج کر کے دکھایا ہے. آپ اس پہ کبھی آپ ریسرچ کریں، آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے مینیج کیا ہے. کیونکہ چھوٹے سے وقت میں آپ کی پوری زندگی پہ گفتگو نہیں ڈالی جا سکتی، روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، نہیں بتایا جا سکتا. تو بہرحال آپ ایک مرتبہ آپ ریسرچ کر کے دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسے گزری، صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک، اور آپ کا ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک دن کیسا آپ نے گزارا ہے، وہ سب کتابوں کے اندر لکھا ہے. ایک منٹ لکھا ہوا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک سیکنڈ لکھا ہوا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اس لیے آپ نے عملاً کر کے دکھایا ہے کہ ایسا ٹائم مینیج کرنا چاہیے. اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ کی سب سے اہم چیز میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت زیادہ کام ہونے پر آدمی کیا کرتا، گھر والوں کو لائٹ نہیں لیتا. گھر والوں کو دیکھیں گے بعد میں، گھر والے اہم نہیں ہے نا، اور کام اہم ہے تو کام کو وقت دے کے گھر والوں کو چھوڑ دیتا تھا. حالانکہ اللہ کے نبی کا سب سے قیمتی وقت تھا، لیکن پھر بھی اس میں سے عصر کے بعد، عشاء کے بعد کمپلیٹ وقت گھر والوں کے لیے تھا. تو یہ ایک اہم جو ہے ٹائم مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے. ورنہ آپ سے زیادہ قیمتی وقت کسی کا نہیں تھا، سب سے زیادہ یعنی آپ ہی کا وقت قیمتی تھا. اس کے بعد دیکھیں آپ، ایک دو چیزیں اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ بھائی نہیں پہلے زمانہ الگ تھا، اب زمانہ الگ ہو گیا، اب بہت ٹائم تیز جا رہا. ایسا ہوتا نا، ایسا بولتے بھی مل کے وہ بہت سارے لوگ، پہلے وقت میں بہت برکت تھی،
اب وقت میں برکت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ریزن بیان کرتے ہیں، ہم اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں، ہم اپنی غلطیاں چھپا کے یہ بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو زمانہ تیز ہوگا نا، حدیث میں بھی ہے یتقارب الزمان، لیکن نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے قیامت کے قریب کا، جو سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح گزرے گا، پر ہے حدیث میں۔ لیکن وہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ نہیں ہے، دجال نکلنے کے بعد کا زمانہ ہے۔ دجال نکلے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، اس وقت اتنی تیزی سے گزرے گا زمانہ، لیکن اب نہیں ہے۔ اب زمانہ ایسی ہے جیسے پہلے تھا، 24 گھنٹے پہلے تھے، ابھی بھی ہے، کوئی چینجز نہیں ہے۔ چینجز کہاں ہیں؟ چینجز ہمارے عمل میں آئے، ہم مینیج نہیں کر رہے ٹائم کو، تو اس وجہ سے ہم غلطی ٹائم پہ ڈالتے، وہ ٹائم تیز جا رہا۔ کیسے تیز جا رہا؟ سیکنڈ کی رفتار وہی ہے نا، نے سیکنڈ کو ہٹا دیا، بند نہیں، منٹ کو تیز کر دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو رہا۔ 24 آورس پہلے بھی اتنے ہی تھے، ابھی بھی اتنے ہی۔ چینجنگ کہاں آئی؟ چینج ہماری زندگی میں آ گئی کہ ہم جو ہے بدلنا تھا اپنے آپ کو، اس رخ پہ ڈالنا تھا، اس رخ پہ نہیں ڈال کے ہم زمانے کو دوش دے رہے اور زمانے کو کہہ رہے کہ بھائی ٹائم تیز چلے جا رہا۔ تو ایک چیز، دوسری چیز، ٹائم ہم کو بہت مل رہا، پہلے سے زیادہ مل رہا۔ لوگ کہتے ہیں پہلے وقت بہت ملتا تھا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس وقت زیادہ مل رہا ٹائم۔ کیوں؟ آپ دیکھو، پہلے پانی سے منہ دھونا ہوتا تھا، وضو کرنا ہوتا تھا، یا جو ہے باتھ روم جانا ہوتا تھا، تو بولی ہوتی تھی، بولی سے سینکنا پڑتا تھا، کتنا ٹائم لگتا تھا اس میں۔ کبھی کبھی پانی اندر چلے گیا تو ہم لوگ گئے راجستھان میں، میرا سفر ہوا تھا، تو میں دیکھا وہاں پر کہ اتنی اندر ہے پانی، تو وہ بولے کہ بھائی اگر آپ کے پاس دم ہے تو نکال کے دکھاؤ۔ واقعی دم ہے، اونٹ سے نکالتے پانی، وہ اونٹ ایسا گول پھرتے رہتا، تو وہ ایک طریقہ ہے بڑا۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، آپ نکالو پانی، نکالنے میں 5 منٹ، اور پھر وہ جو ہے وضو کرنے میں 5 منٹ، اس میں بھی تھوڑا خراب نکل گیا، ایک مرتبہ نکالیں لیکن اس میں کچرا ہے، پھر سے نکالو، تو 5 منٹ ٹائم بچ رہا آپ کا۔ پہلے گھر میں ٹوائلٹس نہیں تھے تو بہت دور جانا پڑتا تھا، 30 40 50 ایئرس بیک بتا رہا ہوں میں، بہت دور جانے کے لیے ٹائم لگتا تھا آپ کو۔ کپڑے دھونے کے لیے آپ کو ہاتھ سے دھونا پڑتا تھا، تو ٹائم بہت لگتا تھا۔ اب تو آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، اس میں ڈال دو چھٹی، ہر چیز کے لیے ٹائم ہوتا تھا۔ پہلے کسی کو گھر میں جب سالن بنانا ہوتا تو وکلی سے پیسنا پڑتا تھا، تو پیسنے والی چیز آپ کو 20 منٹ ہو جا رہی، لیکن ابھی وہ 20 منٹ سیف ہو کے آپ کو 5 منٹ میں کام ہو رہا۔ تو بچوں کو بھی وقت مل رہا، بچیوں کو بھی وقت مل رہا، جا رہا کہاں ٹائم، کدھر جا رہا، سوال ہے۔ تو اس کو مینیج نہیں کر رہے ہم، مینیج نہیں کرنے کی وجہ سے چلے جا رہا ہوں، مینیج نہیں کرنے کی وجہ سے اس کو جو ہے اہمیت نہیں دینے کی وجہ سے وہ چلے جا رہا ہے ادھر ادھر۔ ورنہ ٹائم پہلے لوگوں کے پاس کم تھا، ہمارے پاس زیادہ ہے، یہ بات یعنی 100% آپ اس کو یعنی صحیح ہے، اور اس میں آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے، آپ یہ بتا ہی نہیں سکتے، آپ کسی بھی ریزن سے، آپ عقل سے بھی سوچ کے دیکھو تو آپ عقل بولے گی کہ صحیح بات ہے یار، پہلے جو ہے لوگوں کے پاس ہارڈ ورک تھا، کام بہت تھے، اور اس میں سے بھی ٹائم نکلتا تھا، لیکن ہمارے پاس کام آسان ہوتے جا رہے، پھر بھی ہم ٹائم جو ہے ضائع کر رہے ہیں، تو میرا ہمارے ضائع کرنے کی وجہ سے ٹائم وہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اب اسلام نے سکھایا ہے مختلف قرآن حدیث کا مجموعہ ٹائم مینیج کرنے کے لیے، یہ ایک آپ کو یعنی چیزیں طے کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی چیز تو ٹائم مینیج کرنے کے لیے نظام الاوقات بنانا، یعنی آپ کا روزانہ کا ایک شیڈول بننا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ آج صبح اٹھیں گے تو آپ کو کل رات سے ہی سوچنا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو دوپہر میں کیا کرنا ہے، آپ کو شام میں کیا کرنا ہے، آپ کو رات میں سونے تک آپ کو ٹائم کہاں کہاں لگانا ہے، آپ کو مینیج کرنا پڑے گا پہلے ہی، ایک دن پہلے ہی، صبح ہونے کے بعد سوچنا نہیں، ایک دن پہلے ہی بنانا ہے نظام۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی نظام دیا تھا، یہ معمول دیا تھا. اس لیے بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس کوئی جو ہے یعنی نیا کام آتا تو وہ ایک ہفتے کے بعد اس کو ٹائم ملتا تھا نئے کام. عام صحابی تو ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتے کا شیڈول بنا ہوا ہے، نہیں ایک ہفتے تک نہیں ہو سکتا، ایک ہفتے کے بعد بلاؤ ان کو بات کریں گے. تو ایک ہفتے کا شیڈول بنا ہوا تھا. تو ہمارا اب تک شیڈول ہی نہیں ہے کوئی. صحیح بات ہے کہ ہمارا شیڈول ہے ہی نہیں، کچھ ہے نہیں، ہم بنائے نہیں. تو اس لیے اسلام ترغیب دیتا ہے کہ آپ نظام الاوقات بناؤ، آپ کو کیا کرنا ہے. اس لیے آپ حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو کوئی بھی حدیث کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں بھی وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو فوکس کر کے سیرت لکھی گئی ہے. تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ آپ کو انڈیکس میں مل جائے گا، فہرست میں ہی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ آپ صبح کے معمولات، دوپہر کے معمولات، شام کے معمولات، رات کے معمولات، پھر تہجد کے معمولات. معمولات کا مطلب کیا ہے کہ وہ یعنی شیڈول، آپ کا شیڈول کیا تھا پورے دن کا. اور اس کے بعد بعض لوگوں نے کتابیں لکھی اور ریسرچ کر کے آپ نے فرسٹ ایئر میں کتنے کام کیے، یعنی آپ یعنی نبوت ملنے کے بعد فرسٹ نبوی پہلے سال میں آپ کا پورا سال بھر کا ٹائم کیسے گزرا، یہ لکھا ہے کتاب. عجیب بات، لکھنے والوں نے بڑی محنت کی کتابوں پہ ماشاءاللہ. تو ٹائم مینج کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو نظام الاوقات بنانا پڑے گا، آپ کو شیڈول بنانا پڑے گا. عادی بنے آپ ابھی سے شروع کریں. کبھی شیڈول کے خلاف بھی ہوتا ہے، آپ بنائیں تو شیطان کیا کرتا، نہیں کرنے دیتا ہوں. وہ کہتا ہے یار یہ بندہ ترتیب میں آ گیا تو میرا نقصان ہے. تو اس لیے شیطان کرنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، ایک دن آپ نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، دوسرے دن نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، آپ بار بار شیڈول بنائیں. اس کا بار بار بنانا پڑتا ہو. بار بار بنانے کے بعد کچھ دن کے بعد آپ اس ترتیب پہ آ جاتے ہیں جس ترتیب پہ یعنی نظام الاوقات آپ بنائیں. تو سب سے پہلی چیز اسلام نے ترغیب دی ہے کہ شیڈول بنائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک لسٹ بنی تھی مدینہ کے اندر جتنے معذور لوگ تھے، یعنی اپاہج لوگ جن کے ہاتھ پیر فالج کا اٹیک ہو گیا، ان کو وہ خود کھا نہیں سکتے، وہ خود پانی وغیرہ پی نہیں سکتے. تو ایک رجسٹر بنایا انہوں نے اور اس کے بعد کہا کہ بھائی ان کی خدمت کون کرے گا. تو سب کے ساتھ نام لکھا ہوا تھا. تو سب لکھا ہے کہ ہم ان کی کریں گے، ہم ان کی کریں گے، ان کی کریں گے. ایک نام لکھا ہوا تھا مدینہ سے تقریباً 10 میل دور، یعنی 10 کلومیٹر دور سمجھے. 10 کلومیٹر دور ایک بوڑھی عورت رہتی تھی. فالش مانا اس کو، 2 پیر بھی گر گئے، 2 ہاتھ بھی گر گئے. تو اس کے آگے نام لکھا ہوا نہیں تھا کہ کون خدمت کریں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ بیچاری ہے، میں خدمت کر لوں گا اس کی. تو وہ جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے اور اپنا ناشتہ واشتہ سارا کر کے اس کے بعد پھر وہ گئے. جا کے دیکھا تو وہ سب صاف ہے، یعنی کھانا بھی کھا چکی، جا کے آنکھ بھی چلی گئی تھی اس کی بیچارے کی. تو پوچھا کہ اما جان کوئی خدمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ایک آیا تھا، اس نے کھانا بھی کھلایا ہے، اس نے پانی بھی پلایا ہے، میرے کپڑے بھی تبدیل کر دیے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا کون ہے یار اتنا مخلص بندہ، اتنا مخلص بندہ کون ہے کہ جو نام بھی نہیں بتا رہا اور کام بھی کر رہا ہے. تو دوسرے دن انہوں نے کہا کہ میں فجر کے فوری بعد جاؤں گا. تو فجر کے فوری بعد اپنے گھر کو نہیں کہ سیدھا چلے گئے بڑھیا کے پاس. 10 کلومیٹر دور چل کے جانا. تو جا کے دیکھا تو پھر سے کام ہو گیا ہو اور پوچھا کہ بھائی آخر بندہ تمہارے پاس آتا کب؟ انہوں نے کہا کہ بندہ تو رات میں آتا ہے جو کام کرنے ہو، چونکہ دیکھتی نہیں تھی ان کی آنکھ نہیں تھی. تو کہا کہ کوئی آتا ہے بیٹا، وہ جو ہے الگ صبح آتا ہے، فجر سے پہلے پہلے آ کر میرا کام کر کے چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ کون ہے دیکھنا چاہیے. تو انہوں نے دوسرے دن رات میں بہت پہلے جا کے بیٹھ گئے وہاں پر، جھاڑی میں بیٹھ کے دیکھیں گے تو کون اتنا اچھا ہے کہ جو ہے اتنا اچھا کام کر رہا. تو دیکھا دور سے کوئی آ رہے ہیں تو دیکھا کہ بھائی کون ہوں گے. قریب آئے تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہ کون ہے؟ خلیفہ، یعنی اس وقت کے بادشاہ ہے. اس وقت کے بادشاہ پورے مدینہ سے لے کے یعنی تقریباً سمجھے کہ پورا حجاز
اب جو یعنی مکہ مدینہ سعودی کا ایریا ہے تقریباً، وہ سعودی کے ایریے کے کنگ ہیں اس وقت، اور وہ جا کے ایک آدمی کی، ایک عورت کی خدمت کر رہے ہیں جو اپاہج ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت بہت ساری باتیں کہی. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ بندہ ٹائم کیسا مینیج کیا ہے، کیونکہ اس کو دن میں بہت سارے کام کرنے ہیں. دن میں اس کو یعنی ایک آدمی اگر پرائم منسٹر ہو، سوچیے آپ کہ اس کو بہت سارے کام ہیں، اس کے پورے یعنی حالات کا جائزہ لینا کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں. تو بادشاہ ہے، تو وہ ایک معمولی عورت کی خدمت کے لیے ٹائم مینیج کر کے وہ نکال کے آ کر خدمت کر کے جا رہے ہیں. تو صحابہ نے بھی ٹائم مینیج کر کے دکھایا ہے کہ ٹائم ملتا ہے، دوسروں کی خدمت کے لیے بھی ٹائم ملتا ہے. اس زمانے کے اندر تو اپنی خدمت کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہو، استری کرنے کے لیے بہن کو استری کرنے کے لیے، دوسروں کو دیتے کپڑے. ایسا ہوتا ہے عام طور سے، اپنی بیڈ شیٹ خود نہیں لپٹتے، بہت ساری مرتبہ بہت سارے اٹھ کے باہر نکل جاتے، گھر کا بستر بھی صحیح نہیں کرتے. تو ٹائم مینیج نہیں کرنے کی وجہ سے اور اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں کر سک رہے ہیں. حالانکہ وہ لوگ صحابہ جو تھے وہ بہت بڑے پوسٹ پہ، اور ان کے پاس دن بھر ایک سیکنڈ بھی ان کے پاس نہیں تھا دوسرے کام کے لیے، لیکن پھر بھی رات میں جلدی اٹھ کے دوسروں کی خدمت کرتے تھے. تو ٹائم مینیج کر کے دکھایا انہوں نے. اس کے بعد دیکھیں تو سب سے پہلی چیز آپ کو شیڈیول بنانا ہے، جو قرآن نے بھی ترغیب دی ہے، حدیث نے بھی ترغیب دی ہے. شیڈیول لازم ہے، آپ آج ہی سے بنائیں. ٹھیک ہے، بنائیں گے؟ نہیں آ رہی آواز؟ ٹھیک ہے. تو سیکنڈ چیز ہے، شیڈیول بنانے کے بعد آپ کو احتساب کی ضرورت پڑتی ہے. نظام الاحتساب کہتے ہیں اس کو. یعنی آپ رات میں روزانہ سونے سے پہلے بستر پہ جانے کے بعد فون سوئچ آف کر کے بازو رکھ کے اس کے بعد بیٹھ کے سوچیں کہ دن بھر کا وقت کتنے اچھے کام کیا، کتنے خراب کام کیا. یہ بہت ضروری ہے. روزانہ رات میں سونے سے پہلے کتنے اچھے کام کیا، کتنے خراب کام کیا. جو خراب کام کیا اس پہ استغفار کرنا اور نیت کرنا کہ آئندہ کل نہیں کروں گا یہ کام. یہ قرآن نے بھی سکھایا، حدیث نے بھی سکھایا کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے آپ کو احتساب ضروری ہے. جو بندہ احتساب نہیں کرتا نا، تو اس کے ایک مہینہ گزر جاتا لیکن اس کے اچھے کام کم ہو رہے ہیں، خراب کام زیادہ ہو رہے ہیں. ایک مہینہ گزر کے آپ کوئی اچھا کام ہی نہیں ہوا. تو احتساب بہت ضروری ہے. تو آپ روزانہ آپ کیلکولیشن کریں، روزانہ دیکھیں کہ کتنے اچھے کام، کتنے خراب کام، کتنا وقت میں نے اچھا گزارا ہے، کتنا وقت میں نے خراب گزارا ہے. ٹائم مینجمنٹ کے اندر اسلام نے دوسری چیزیں سکھائی. تیسری چیز، ٹائم مینجمنٹ کا بہت بڑا تعلق صحت سے ہے. صحت کی حفاظت. صحت صحیح ہے تو آپ ٹائم مینیج کر سکتے. صحت صحیح نہیں ہے تو ٹائم مینیج نہیں کر سکتے. آپ 10 کلومیٹرز نہیں چل سکتے، اب صحت صحیح نہیں ہے تو نہیں. 10 کلومیٹرز 20 کلومیٹرز چلنا ہو تو صحت صحیح ہونا پڑتا. اور اس لیے ٹائم مینیج کرنے کے لیے صحت مند رہنا ضروری ہے. اب صحت مند رہنے کے لیے آپ کو ورزش کرنا ہے، آپ کو جلدی اٹھنا ہے، آپ کو وقت پہ کھانا ہے، وقت پہ سونا ہے. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹائم یہی خراب ہو رہا ہمارا، دیر سے کھانے کی وجہ سے، دیر سے سونے کی وجہ سے. آج کل تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب جو بیماریاں ہیں ہمارے پاس 50% بیماریاں اگر ختم کرنا ہے تو جلدی سو جاؤ اور کم کھاؤ. جنک فوڈس مت کھاؤ، چائنیز فوڈس مت کھاؤ. پتہ نہیں کھانے کی چیزیں گھر پہ ہی رہ کے بس، اب گھر کی چیزیں کھاؤ، باہر کی چیزیں مت کھاؤ. تو کھانے پینے میں بے ترتیبی کی وجہ سے ٹائم مینیج نہیں ہو رہا. کھانے پینے میں بے ترتیبی کی وجہ سے آپ اگر جو ہے 12 بجے کھانا کھائیں گے تو لازم ہے کہ نیند آنے کے لیے ایک آدھ گھنٹہ اور چاہیے اس کو. اس کے بعد ہی آپ کو نیند آئے گی. جلدی سو جائیں گے تو پھر ہاضمہ خراب ہوگا، تو دوسرے دن پھر آپ کی طبیعت صحیح نہیں رہے گی. تو اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا اس بات پہ. ٹائم مینیج کرنے کے لیے آپ کو کھانے اور سونے کی ترتیب صحیح کرنا ہے. آپ علیہ السلام عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے. تو ہم اگر عشاء کے بعد اگر نہیں بھی سو سکتے، تھوڑا سا لیٹ بھی کریں تو آپ 9 بجے سوئیں یا 10 بجے سو جائیں. کم از کم 10 بجے آپ سو جائیں گے تو آپ کی 2 بجے تک نیند کمپلیٹ ہو جائے گی. 4 گھنٹے رات میں، دن میں 1 گھنٹہ کافی ہے.
اور اگر آپ تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ 5 گھنٹے کر لیں، 2 بجے نہیں 3 بجے اٹھ سکتے ہیں، یا کم از کم فجر میں اٹھ سکتے ہیں آپ. تو آپ 10 بجے بھی سو جائیں گے تو فجر کے وقت میں آسانی کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں، اور فجر کے وقت میں اٹھیں گے تو بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی اس سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم ایسے مینیج کر کے دکھائے، رات میں جلدی سو اور صبح میں جلدی اٹھو، اور صبح اٹھنے کے بعد صبح کے جو کام ہیں نا بہت آسان ہوتے ہیں، اور صبح کے وقت میں برکت ہے. بورک لامتی فی بکورہا، حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح میں برکت رکھی گئی، اور صبح میں رزق تقسیم ہو رہا، اور صبح میں صحت جو ہے مل رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں. تو آپ صحت مند کیسے ہو سکتے؟ بہت سارے جو ہے ہمارے دوست وغیرہ بہت سارے ملنے والے کہتے ہیں میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں، دعا کرو. میں پہلے یہ سوال کرتا ہوں سے کہ کب اٹھ رہے ہیں، تو خاموش رہتے ہیں. کب اٹھ رہے ہیں؟ 9 بجے اٹھو صاحب، 10 بجے اٹھو. میں بولا میرے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دعا کرنے کا بھی فائدہ ہونا چاہیے نا. آپ اٹھ رہے ہیں 10 بجے، میں دعا کر رہا ہوں رزق کی، حدیث بول رہی کہ آپ کو رزق مل ہی نہیں سکتا جب تک آپ صبح میں نہیں اٹھیں، تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس لیے اگر جو ہے دنیا کی ترقی بھی چاہیے آپ کو جلدی اٹھنا پڑے گا، آپ کو رزق چاہیے، صحت چاہیے، جلدی اٹھنا پڑے گا. جلدی اٹھیں گے تو ٹائم مینیج کر سکیں گے. آپ جلدی نہیں اٹھیں گے کوئی ٹائم مینیج نہیں کر سکتے، آپ کوئی ٹائم مینیج نہیں کر سکتے. آپ 10 بجے اٹھ کے کوئی ٹائم مینیج نہیں کر سکتے. آپ 10 بجے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے یعنی 70% ٹائم ضائع کر دیے، 70% ٹائم چلے گیا اپنا. اصل جو ٹائم شروع ہوتا ہے نا صبح کس کو کہتے ہیں؟ صبح کس کو کہتے ہیں؟ اشراق کس کو کہتے ہیں؟ کون سا ٹائم؟ یعنی ٹائم بتاؤ. 9 6 فجر کا وقت ٹائم کہتے ہیں. تہجد کے وقت کو صبح کس کو کہتے ہیں؟ طلوع صبح صادق. تہجد کا جب وقت شروع ہوتا ہے نا تو اسلام کہتا ہے کہ دن شروع ہو گیا تمہارا، یعنی اس وقت کے حساب سے آپ کا دن جو شروع ہو رہا ہے 4:30 بجے شروع ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، 4:30 5 بجے آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے، یعنی 4:30 بھی نہیں، سوری 4 بجے، 4 بجے سے اور بھی پہلے سمجھو. تو 4 بجے دن شروع ہو گیا. اگر کوئی 10 بجے اٹھا تو کتنا وقت چلے گیا اس کا دن کا؟ 6 گھنٹے چلے گیا. 12 گھنٹے کا تو دن ہی ہوتا ہے، تو 6 گھنٹے تو چلے گئے، یعنی 50% چلے گیا اس کا. اور 50% ہے تو وہ 6 گھنٹے سونے کی وجہ سے آگے کے 50% میں وہ سست رہتا ہو، ایسے ڈل. آج کل میں سنا ہمارے دبئی کے ہمارے رشتے دار وہ بتا رہے تھے کہ بہت پریشانی ہو رہی ہے ابھی. بولا کیوں؟ انہوں نے کمپنی میں ہی انٹرنس پہ ایک جم بنا دیا چھوٹا، کہ آؤ پہلے آپ یہاں ورزش کرو اور جو ہے اس کے بعد جاب کرو. کیوں؟ انہوں نے سب جو ہے سست ہو رہے ہیں، سب کام ہی نہیں کر رہے، تو اس لیے پہلے کمپنی میں آتے پہلے آپ ایکسرسائز کرو، اس کے بعد پھر ایسے ہے. یعنی دبئی کی بات کروں گی. تو آج کل ایسا ہو رہا کیونکہ آپ 50% سوئیں گے تو آگے کے 50% میں بھی نیند آئے گی آپ کو، شور ہے. اور آپ ہمت کر کے اگر آپ ٹائم مینیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم فجر میں اٹھ جاؤ اور نیت کر لو کہ مجھے نہیں سونا ہے. چاہے آپ 2 بجے سوئیں، آج 2 بجے سو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی عادت ابھی جلدی سے نہیں ہو رہی تو آپ دوسرے دن مت سو. آپ ٹہلتے رہو باہر، کچھ بھی کرو، آپ کچھ کام کرو، کچھ جاگنگ کرو، کچھ ایکسرسائز کرو، کچھ. آپ ایک دن مت سو، آپ دوسرے دن آپ کو جو نیند آئے گی نا وہ 50% ہو جائے گی، تیسرے دن آپ کو 25% آئے گی صرف، اور چوتھے دن سے آپ کو پوری نیند چلے جائے گی، پوری نیند چلے جائے گی. یہ تجربہ ہے، آپ کر کے دیکھو. ابھی ماشاءاللہ سب کو سونے کی عادت ہوگی ہے. وہ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ فجر کے بعد گلیوں میں سے گزرتے تو ایسا دکھتا قبرستان میں سے گزر رہے، کوئی نہیں، سب سو رہے بس. تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے سمجھو. یعنی ہمارے ٹائم مینجمنٹ کے لیے قرآن نے، حدیث نے، اسلام نے سکھایا ہے کہ آپ کو 4 بجے سے ٹائم مینیج کرنا ہے. ہم 10 بجے سے شیڈول بنا رہے ہیں تو نہیں ہو سکتا ہوں. تو اس لیے آپ کو
4 بجے سے بنانا ہے یا پھر فجر سے کم از کم آپ بنانا شروع کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا اس کا۔ تو یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح ٹائم مینجمنٹ کے لیے اسلام نے سکھایا ہے آپ کو ٹائم جو یعنی تقسیم کرنا ہے، روزانہ کا 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے آپ کو۔ ایک ہے 6 حصوں میں 6 پارٹس میں آپ کو روزانہ کا ٹائم تقسیم کرنا ہے۔ ایک پارٹ ہے اسلام نے سکھایا ہے کہ آپ کا دینی کام، یعنی آپ کی نمازیں یا پھر آپ جو بھی دینی کام کر رہے ہیں، آپ کے اپنے مذہب کا جو ہے، تو آپ کو اپنے مذہب کا ایک کام پہلے طے کرنا ہے، آپ کو فکس کرنا ہے کہ مجھے پریئر کب کرنا ہے، مجھے نماز کب پڑھنا ہے، مجھے ذکر کب کرنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کب کرنی ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہے روزانہ کا۔ کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ آپ کو قرآن کی تلاوت آپ کو روزانہ 1 پارہ کرنا ہے، تو آپ یہ بھی طے کرو کہ کب کرنا ہے۔ تو فرسٹ کام ہوا کہ آپ روزانہ دینی کام طے کریں، آپ ٹائم مینیج کرنے کے لیے۔ دوسری چیز ہے دنیاوی کام طے کریں، آپ جاب کریں گے، آپ بزنس کریں گے، تو آپ وہ طے کریں کہ آپ کو بزنس میں، جاب میں کتنا وقت دینا ہے۔ آپ کو 6 گھنٹے دینا ہے، 8 گھنٹے دینا ہے، 9 گھنٹے دینا ہے، وہ آپ طے کریں، آپ کی جاب کی، آپ کے بزنس کے حساب سے بہرحال آپ طے کریں۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز اسلام نے سکھائی ہے معاشرتی کاموں کے لیے وقت دینا۔ معاشرتی کام کہتے ہیں کہ پڑوسی ہے، بیمار ہے، اس کی دوا لانا ہے، آپ کے پاس اس کو وقت دینے کے لیے ٹائم ہو، اس کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، ہم کچھ پڑھنا جانتے ہیں، وہ اس میں اٹک رہا ہے تو ہم اس کو کچھ پڑھا دیں، وہ اگر جو ہے یعنی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر دیں۔ اپنی بیوی بچوں کے لیے آپ وقت نکالیں، وقت فکس کریں کہ یہ وقت میں گھر پہ رہوں گا۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام روزانہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رات میں بیٹھ کے آپ کہانیاں سنتے تھے۔ عجیب بات، حدیث میں پڑھے تو ایسا بھی دکھتا ہے کہ بھائی کیا ہے، لیکن آپ جو ہے کچھ کہانی سناتے تھے، کچھ کہانی سنتے تھے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ گھر کے اندر آج کل لڑائی جھگڑے جو بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہم کچھ سننا ہی نہیں چاہ رہے، گھر پہ جاتے ہی غصے میں جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا عیش ہے کہ اب تو ایسا ہو گیا کہ فونوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے مرد بھی غصے میں رہ رہا، عورت بھی غصے میں رہ رہی، دونوں بھی غصے میں، کیونکہ زیادہ جب دیکھتے نہ زیادہ استعمال کرتے تو وہ دماغ جو ہے پک جاتا ہو، تو اب دونوں غصے میں رہنے کی وجہ سے گھر کا رشتہ ہی صحیح نہیں ہو رہا۔ تو اس وجہ سے اسلام نے ٹائم مینیج کرنے کے اندر چوتھی چیز یہ دی ہے کہ گھر والوں کو آپ ایک سیف وقت اور پرماننٹ ایک وقت طے کریں ان کو، اور وہ گھر والوں کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح 5ویں چیز ہے آرام اور راحت کا وقت طے ہو ہمارا، کب سوئیں گے آپ، کب اٹھیں گے، یہ وقت طے ہو، یہ شیڈول چینج نہیں ہونا۔ کبھی ہم 12 بجے سو رہے ہیں، کبھی 2 بجے سو رہے ہیں، کبھی 4 بجے سو رہے ہیں، کبھی 9 بجے سو جا رہے ہیں، تو یہ ترتیب نہیں چلنے والی ہے۔ آپ ٹائم طے کریں کہ مجھے جو ہے 10 بجے سونا ہے، 10:30 بجے سونا ہے، اس ٹائم سو جانا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھی دعوت ہے، آپ رشتہ داروں کے حقوق میں آپ کبھی چل جائیں تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو راحت آرام کے لیے 5ویں چیز آپ کو شیڈول بنانا ہے۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام کا شیڈول بنا ہوا تھا رات میں سونے کا روزانہ۔ ٹائم مینجمنٹ کرنے کے لیے 6ویں چیز جو اسلام نے دی ہے وہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جو ہنگامی کاموں کے لیے، یعنی ایک کام ہمارا توقع میں نہیں تھا لیکن اچانک آ گیا، اچانک ہو سکتا ہے کسی بازو والے کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا، وہ انتقال ہو گیا اس کا، تو ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اس کو بھی ٹائم دینا ہے۔ کوئی ہمارے خاندان کا آدمی ہے، وہ بیمار ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا، اس کے جنازے میں جانا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، تو آپ نظام الاوقات کو کبھی کبھی ایسا بھی رکھیں کہ وہ کام کرنے کے بعد یہ کام بھی کرنا ہے آپ کو، تو وہ کام اس دن میں آپ کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا، ڈبل کام تھوڑا سا۔ تو اس لیے 6 چیزیں آپ روزانہ اپنے شیڈول میں بنائیں۔ ایک تو دینی کام، دوسرے دنیاوی کام، تیسرے معاشرتی کام، چوتھے اپنے گھر والوں کے لیے وقت، 5ویں راحت آرام کے لیے، اور 6ویں ہنگامی حالات کے لیے، یعنی ایسے غیر متوقع حالات کے لیے بھی آپ کے پاس وقت ہو،
تو اگر ایسا ٹائم مینیج کریں گے تو پھر انشاءاللہ ایک سکسیزفل لائف ہماری ہوگی. کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں آپ قدم رکھو تو ترقی آپ کے پیچھے ہے کہ سمجھیے آپ کو ترقی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسے ٹائم مینیج کریں گے تو ہر جگہ آپ کی ترقی آپ کے پیچھے آئے گی, آپ آگے جائیں گے. تو اس لیے اسلام نے بہت زیادہ اس کی اہمیت دی ہے. اور آخری بات, اسلام نے بہت زیادہ اس پہ اہمیت دی ہے کہ کوئی بھی کام کل پہ نہیں ڈالنا. جو ایک کہاوت مشہور ہے, پھر بولے تو پھر ہو جاتا ہو, تو پھر نہیں بولنا ہے, پھر کریں گے, بعد میں کریں گے, کل کر لیں گے, تو کل آتا ہی نہیں ہو, کل آنے والا نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے یعنی بادشاہ گزرے ہیں. تو ان کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس بھی کام کرنے والے امپلائیز بہت زیادہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آج نہیں کل کر لیں گے. تو انہوں نے غصے میں فرمایا کہ کل کیسے کریں گے, کل کے کام کل کے لیے, آج کے کام بھی کل پہ ڈالیں گے تو دونوں کام کیسے کریں گے. یہ ایک دماغ سے سوچنے کی چیز ہے. اگر ہم آج کے کام کل پہ ڈال رہے ہیں تو کل کے کام پہلے سے آلریڈی طے ہے, تو آپ اگر آج کے کل کے دو ڈالیں گے تو وہ دو بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے اسلام نے ترغیب دی ہے کہ کل کسی نے دیکھا نہیں, کل کوئی آتا نہیں. اس لیے ٹائم مینیج کرنے کے لیے نیت آج ہی سے کرنا ہے, شیڈیول آج ہی سے بنانا ہے, عمل آج ہی سے کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.